الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت من نجاة يا رسول الله؟ من نجاة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. رواه الترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک درخواست کی، ایک گزارش کی. کیا گزارش کی، کیا درخواست کی؟ من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا راستہ کیا ہے؟ نجات کا راستہ کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا نسخہ مجھے عطا فرمائیے کہ جس پر عمل کر کے، جس کو اختیار کر کے میں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جاؤں، اللہ کے غضب سے، اس کے غصے سے، اس کی ناراضگی سے بچ جاؤں، اللہ کے کرم، اس کی مہربانی، اس کی عنایت اور اس کے فضل کا مستحق بن جاؤں. من نجات یا رسول اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس درخواست پر 3 باتیں ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ یہ 3 باتوں کو گرہ دے لو اور اپنی عملی زندگی میں اس کو داخل کر لو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. تم نجات کے خواہاں ہو، نجات کے طالب ہو، نجات کے متمنی ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، یہ 3 کام اہتمام کے ساتھ کرو. پہلی بات فرمائی: کف علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. جمعہ کے دن اسی موضوع پر گفتگو ہوئی تھی اور متعدد آیات کریمہ اور تقریباً نصف درجن سے زائد احادیث مبارکہ پیش کی گئی تھی کہ زبان کی حفاظت یہ کتنا اہم ترین مسئلہ ہے اور قرآن اور حدیث میں اس کی کتنی تاکید کی گئی ہے، اور جو لوگ اس میں کامیاب ہو جائیں ان کے لیے کتنے وعدے کیے گئے ہیں انعام و اکرام کے، اور جو اس میں فیل ہو جائیں ان کے لیے کتنی وعیدیں ہیں. اسی سلسلے کی ایک حدیث یہ بھی ہے: کف علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس کو اپنے قابو میں رکھو. ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر یقین رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ بولے تو بھلے بول بولے، بولے تو بھلے بول بولے، ورنہ چپ رہے، خاموش رہے، ورنہ خاموش رہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا
بھلے بول بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے، بھلے بول بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور خاموش رہنا بے فائدہ بول بولنے سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صمت نجا، من صمت نجا، جس نے خاموش رہنے کی عادت اختیار کر لی، جس نے خاموش رہنے کی عادت اختیار کر لی وہ نجات پا گیا، وہ نجات پا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ زیادہ بولنا یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ من کثر کلامہ کثر لغطہ، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں بھی کرتا ہے، وہ زیادہ پھسلتا بھی ہے، زیادہ ٹھوکریں بھی کھاتا ہے۔ اس لیے فرمایا عقبہ اگر نجات چاہتے ہو کف علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ دوسری نصیحت فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنی گھر والی کو اپنے لیے کافی سمجھو، اپنی گھر والی کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا ہے، جس کو تمہارا مقدر بنا دیا ہے، اللہ کا نام لے کر جس کو تم نے اپنے لیے حلال کر لیا ہے، اسی کو دیکھو، اسی کو دیکھو، اپنے جذبات کو اور اپنی خواہشات کو اسی کی جھولی میں ڈالو، اس کے علاوہ ادھر ادھر نظر نہ ڈالو، اس سے باتیں مت کرو، اس کی نہ سنو جو تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے، جو تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے اس کو نہ دیکھو، نہ اس کے پاس جاؤ، نہ اس سے بات کرو، نہ اس کی بات سنو، نہ اس کے بارے میں سوچو۔ تمہاری یہ ساری چیزیں اس لائن کی مخصوص ہونی چاہیے تمہاری گھر والی کے ساتھ۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، یعنی اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو۔ اور اسی سلسلے میں حدیث پڑھی گئی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہی معنی ہے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنی گھر والی کو اپنے لیے کافی سمجھو، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو اور اپنے آپ کو ادھر ادھر رسوا اور ذلیل مت کرو۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اسی کو دوسری جگہ فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اللہ والے وہ ہیں، اللہ والے وہ ہیں، نجات اور کامیابی دنیا اور آخرت کی ان کا مقدر ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کا ایک مطلب تو مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بے پردہ نہیں ہونے دیں، جیسے رواج ہے چڈی پہننے کا یا ننگے رہنے کا، نہیں، مرد کی سطر ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، تو اپنے جسم کا یہ حصہ سوائے اپنی بیوی کے کسی کے سامنے کھول نہیں سکتا، چاہے وہ اپنا دوست ہو، اپنا ملنے جلنے والا ہو، نہانے کی ضرورت ہو اور کوئی کام کاج ہو، اس حصے کو دوسروں کی نگاہ، دوسروں کی نظر سے بچانا ہے، چھپا کے رکھنا ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہے، اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرنا ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی بندی کو جو تمہاری بیوی ہے حلال کیا ہے، اس کے علاوہ اگر کہیں اور منہ مارو گے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر جانے والے، نکل جانے والے، اللہ کی حدود کو پھلانگ جانے والے، توڑ دینے والے۔ تیسری نصیحت کیا فرمائی؟ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، انسان ہو، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، بھول چوک، خطا اور لغزش
انسان کی فطرت میں، انسان کی طبیعت میں، انسان کے خمیر میں داخل. اس لیے کوشش تو کرو کہ زبان کا غلط استعمال نہ ہو، کوشش تو کرو شرمگاہ کا غلط استعمال نہ ہو. لیکن اس کوشش کے باوجود اگر خدا نخواستہ چوک ہو گئی تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو، ندامت کے آنسو بہاؤ، اللہ کے سامنے رو، گڑگڑاؤ، توبہ کرو، معافی مانگو، استغفار کرو، اور جو اللہ کو ناراض کیا ہے اللہ کو راضی کرو، خوش کرو. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے مت بیٹھو. وابکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پر، اپنی لغزشوں پر، اپنی بھول چوک پر، اپنے قصور پر، اپنی نالائقیوں پر آنسو بہایا کرو، اللہ کے سامنے رویا کرو، گڑگڑایا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو. مطمئن ہو کر کے مت بیٹھو کہ چلو غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، بھول ہو گئی، چوک گئے. نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو. کیوں؟ پکڑ ہو جائے گی. اور تم جس چیز کو معمولی اور ہلکا سمجھتے ہو اسے معمولی اور ہلکا مت سمجھو، اس لیے کہ بچھو چھوٹا بھی ہوگا تو وہ بھی ڈنگ مار سکتا ہے اور اس سے بھی تمہیں تکلیف ہوگی. سانپ کا چھوٹا سا سانپ ہو تو اس کو یہ سوچ کے آدمی نہیں چھوڑ دیتا کہ یہ تو چھوٹا سا ہے، یہ کیا کرے گا. عقل مند آدمی اس کو بھی مار دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی کل بڑا ہو جائے گا، یہ چھوٹا بھی کاٹ لے گا تو اس سے بھی تکلیف ہو. اور چیزوں کو جلانے کے لیے، خاک کرنے کے لیے جیسے انگارہ ہوتا ہے ایسے ہی چھوٹی سی چنگاری بھی ہوتی ہے، وہ بھی چیزوں کو جلا دیتی ہے، خاک کر دیتی ہے. اس لیے کسی چوک کو، کسی غلطی کو، کسی بھول کو معمولی اور چھوٹا اور ہلکا سمجھ کر کے مت چھوڑو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحت کر رہے ہیں. فرمایا یا عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا. اے عائشہ معاشرے میں معمولی سمجھے جانے والے گناہوں کو بھی تم معمولی مت سمجھ. معاشرے میں ہلکا اور معمولی اور چھوٹا سمجھے جانے والا جو گناہ ہے تم اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے بھی دور رکھو اور اس کو ہلکا اور معمولی نہ سمجھو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے اور ہو سکتا ہے اسی پر گرفت ہو جائے، ہو سکتا ہے اسی پر پکڑ ہو جائے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وابکی علی خطیئتک، اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں پر ندامت کے آنسو بہاتے رہا کرو، استغفار کرتے رہا کرو، معافی مانگتے رہا کرو، اللہ کے سامنے روتے رہا کرو. تو 3 نصیحت فرمائی. ایک تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو اور اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں پر روتے رہا کرو، ندامت کے آنسو بہاتے رہا کرو. اگر یہ تین چیزیں تم نے اختیار کر لیں اور اس سے اپنے آپ کو متصف کر لیا تو پھر نجات تمہیں مل جائے گی، جس کے تم متلاشی ہو، جس کے تم متمنی ہو اور جس کے بارے میں تم نے یہ درخواست کی ہے، یہ سوال کیا. ہم یہاں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کریں کہ یہ جو 3 نصیحتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں اور جس پر نجات کا وعدہ کیا ہے، یہ تینوں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. اگر ہم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اگر کبھی کبھی ہمیں اللہ کے سامنے رونے کی، آنسو بہانے کی توفیق ہو جاتی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اور بصورت دیگر معاملہ بہت خطرناک ہے، بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ماضی پر روئیں، ندامت کرو اور آئندہ زندگی میں پھونک کر کے قدم اٹھائیں اور اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں، دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں. کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جب تک اس دنیا میں زندہ رکھیں اپنا بنا کر زندہ رکھیں، جب دنیا سے لے جائیں تو ایمان کی موت نصیب فرمائیں، اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ عطا فرمائیں، اپنے دیدار سے ہم سب کی آنکھوں کو ٹھنڈی فرمائیں، اور اپنی نسبت سے اور اپنے دین کی نسبت سے بار بار جمع ہونے، اکٹھا ہونے، کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.